قیوم نظامی صاحب جو ہیں یہ ناظرین، یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں 68 میں شریک ہوئے تھے، اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں سمجھتا ہوں پرویز صالح صاحب کا تو کہنا ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ سوشلسٹ نظریات کے حامل تھے، اور وہ جب لندن میں تھے اس وقت بھی وہ سوشلسٹ نظریات جو ہیں وہ ان پہ غالب تھے، اور برکلے میں جب پڑھتے تھے تو اس وقت بھی وہ پرچار کرتے تھے سوشلسٹ نظریات کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی تو ان کے دماغ میں تھا کہ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ملک جو وجود میں آیا ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ، اور جہاں پر مولوی جو ہے وہ کسی بھی مذہبی معاملے پر اس ملک میں کچھ بھی کھڑا کر سکتا ہے، فساد کرا سکتا ہے، دنگا کرا سکتا ہے، لوگوں کو اسلام کے نام پہ سڑکوں پہ لانا جتنا آسان پاکستان میں ہے شاید کسی اور ملک میں نہ ہو۔ تو جو بھٹو صاحب تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہ معتدل نظریات تھے، جمہوری نظریات تھے، لبرلزم تھا، سوشلسٹ تھے، لیکن ان کے اندر جماعت کے اندر ایک مضبوط سوشلسٹ ونگ موجود تھا جس کی قیادت شیخ رشید کرتے تھے۔ شیخ رشید صاحب کے بہت سارے شاگرد تھے، ان شاگردوں میں ایک قیوم نظامی صاحب بھی تھے جنہوں نے 1970 میں شیخ رشید کی جو انتخابی مہم ہے اس میں کارکن کی حیثیت سے کام کیا تھا، اور بعد میں قیوم نظامی صاحب نے حکومت میں اور پیپلز پارٹی میں جگہ بنانی شروع کی، اور یہ وفاقی وزیر بھی رہے، یہ مختلف عہدوں پر بھی رہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل رہے، سیکرٹری اطلاعات رہے 15 سال تک، اور 5 سال تک یہ پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات رہے۔ ان کی خدمات ہیں۔ یہ بعد میں جب فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کا تختہ الٹا تو یہ فاروق لغاری صاحب کے ساتھ ہی رہے تھے، بے نظیر کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ تو اب جو قیوم نظامی صاحب ہیں، انہوں نے جاگو تحریک کے نام سے ایک تحریک شروع کی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کے جو گروپس ہیں جو مختلف نظریات بھی رکھتے ہیں اور پریکٹیکل بھی ہیں، سوشل گروپ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے، دوسرے میڈیا پہ بھی ہے، پریکٹیکلی بھی ہے، اور چھوٹی جماعتیں جیسے جواد احمد صاحب ہمارے گلوکار ہیں، انہوں نے ایک چھوٹی جماعت بنائی ہوئی ہے اور جدوجہد کر رہے ہیں اس کو بڑی جماعت بنانے کے لیے۔ تو قیوم نظامی صاحب جو ہے ایسے تمام گروپس کو اکٹھا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ بات ہمیں پرویز صالح صاحب نے بھی کہی تھی کہ جب انہوں نے سیاست شروع کی تو ان کا خیال تھا کہ چھوٹے گروپس اور پارٹیاں جو ہے چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کے جو ونگز ہوتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے، لیفٹ کے خاص طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی پاکستان میں سیاسی جماعت جو ہے لیفٹ کی بنائی جا سکتی ہے۔ تو قیوم نظامی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ قیوم نظامی صاحب، یہ شیخ رشید کے کارکن سے لے کر اور جاگو تحریک تک آپ کا سفر کیسا رہا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، بھٹو صاحب کے ساتھ جو لوگ شروع میں جنہوں نے جوائن کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو، وہ نظریاتی لوگ تھے زیادہ تر، جن میں آپ بھی تھے، آپ نے بھی کوڑے کھائے ماشاءاللہ، قربانیاں دی۔ ویری سوری، نہیں، میں ویسے یہ کہہ رہا نظریاتی تھے آپ نظریاتی تھے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا، آپ لوگوں تک بات کلیئر کریں کہ میں نے کوڑے کھائے، عیسائی قلعے میں گیا، 5 سال جیلیں کاٹی، 7 جیلیں کاٹی، یہ تمام کے تمام صحبتیں میں نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم پہ کاٹی، یہ ایز اے جرنلسٹ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت بڑی قربانیاں دے رہی تھی، اس کے 60,000 نوجوان جو تھے وہ جیلوں میں تھے، لیکن وہی میں آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ جو لوگ بھٹو صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے انقلابی اور نظریاتی منشور سے متاثر ہوئے تھے، وہ نظریاتی لوگ تھے۔ وہ ایک پہلے جب پارٹی انہوں نے بنائی تھی ان کا منشور بھی انقلابی تھا اور نظریاتی تھا۔ بھٹو صاحب کے خود خیالات جو تھے وہ سوشلسٹ تھے، وہ چین، پاکستان اور چین کی جو دوستی کے معمار ہیں، فاؤنڈر ہیں ان کے، وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔
امریکہ کے وہ خلاف تھے، چین کے وہ حق میں تھے، اور اسی وجہ سے امریکہ بھی ان سے ناراض تھا، اور بعد میں خیر اس کو ایوب خان سے ان کو وزارت خارجہ سے نکالا بھی تھا. یہ ایک خیر پس منظر ہے. اب میں یہ گزارش کر جو سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم ایک اس میں جو پرویز سالے ہے یہ بھی ان کو بھی نظریاتی حوالے سے لوگ پہچانتے ہیں. ایک پورا ایک کافی بڑا وسیع گروپ تھا پورے پاکستان میں نظریاتی کارکنوں کو جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں کام کیا، اور وہ چلتے رہے. ہم سرمایہ داری کے خلاف، جاگیرداری کے خلاف، نوکرشاہی کے خلاف، سامراجیت کے خلاف سڑکوں پہ ہم نوجوانی میں نعرے لگاتے تھے، اور سوشلزم آوے آوے جیڑا واوے وہی کھاوے، اور گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. آج ہم جب پہنچے ہیں، آج میں بیچ میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ آج کیا آپ نتیجے تک پہنچے کہ قائد اعظم نے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں کو حقوق نہیں مل رہا ہے اور وہ محروم ہے بنیادی سہولتوں سے، ان کو تعلیم نہیں مل رہی، ان کو روزگار نہیں ملتا، اور ان کے ساتھ اقلیتوں جیسا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، وہی مظاہرہ جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. اس وقت 1947 سے پہلے بھی یہ سارے پس منظر جاری تھے. تو اس وقت جو قائد اعظم نے تصور پاکستان جو اپنے ذہن میں کھینچا تھا، تو وہ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اس ملک میں جو خالصتاً ایک مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، وہاں پر سوشلسٹ نظریات جو ہیں وہ پروان چڑھ سکتے ہیں؟ وہ تو چٹاگاں کی بڑی مشہور جو ہے وہ تقریر ہے قائد اعظم کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی سوشلزم جب آپ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہو، تو آپ میرے جذبات کی ترجمانی کرتے ہو. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک اسلامی سوشل جسٹس جو ہے اس کا نظام آنا چاہیے. وہ جگیرداروں کے خلاف قائد اعظم نے بڑی سخت تقریریں کی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بالکل ان کے ذہن مجمد ہیں، ان کا خون جم چکا ہے رگوں میں، ان کو دلیل کے ساتھ ہم قائل نہیں کر سکتے. سرمایہ داروں کے خلاف انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ میں یہ پاکستان جو بنا رہا ہوں یہ جگیرداروں اور سرمایہ داروں کے لیے نہیں بلکہ میں عوام کے لیے بنا رہا ہوں. ایک تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. اگر یہ صورتحال ہو تو میں پاکستان نہ لینا پسند کروں گا. وہ تو بالکل سرمایہ داروں کے خلاف، جگیرداروں کے خلاف. وہ جو دونوں قومی نظریہ آپ نے کہا اس کی بنیاد بھی جو تھی وہ ایک کلچر اور ثقافت اور آرٹ اور رسم و رواج، کھانا پینا، یہ وہ کسی نے پوچھا. میں آپ نے بڑی وہ تعریف کی ہے، میں نے اس کے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے، تحقیقی کام کیا ہوا ہے. آپ جیسا بیسک کارکن، جی، اور جس کو ایک کارکن کی جو تعریف ہوتی ہے اس پہ پورا اترتا ہو، اس کو جب ہم دیکھیں کہ وہ پیپل پارٹی چھوڑ کر ملت پارٹی میں رہ گیا ہے، وہ ایک جو لمحہ آیا تھا، اس لمحے کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ ہاں، وہ بالکل بیان اس لیے کریں گے کہ اس وقت تک جب ہم نے ملت پارٹی میں جوائن کیا، اس وقت تک بالکل بالادستی جو ہے وہ آصف علی زرداری کی ہو چکی تھی، اور وہ مسٹر 10%، ایک منٹ نا پوری بات کرنے دے نا، مسٹر 10% کے طور پہ وہ مشہور ہو رہے تھے. اس کی وجہ سے نہ صرف میں بلکہ اور بہت سے نظریاتی جو لوگ تھے وہ بہت پریشان تھے، فرسٹریٹڈ تھے. ان حالات میں پھر جب وہ سیکرٹری جنرل تھے، آپ فاروق الغاری کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو سیکرٹری جنرل ہیں پیپل پارٹی کے، وہ بھائی تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے، وہ ایک کلین مین تھے. انہوں نے ایک پارٹی بنانے کی کوشش کی. بھائی نے بہن کی پیٹھ میں چھڑا. نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، بات سنیں نا خاور صاحب، اگر وہ پیپل پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے تو وہ ٹھیک ہے. دیکھیے تاریخ ہمیں بتائے گی کہ ایک صدر تھا، اس کا نام فاروق احمد لغاری تھا. اس نے اپنے ملک کی منتخب وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو کرپشن کے الزام میں برطرف کیا تھا. تاریخ میں یہ فٹ نہیں ہوتا آپ کا آصف زرداری. نہیں، وہ بہرحال ٹھیک ہے، ایک آپ اختلاف رائے ہے نا، ٹھیک ہے. ہم نے بھی اس جو ان کا اقدام تھا اس کو پسند نہیں کیا، لیکن بعد میں جب انہوں نے پارٹی بنائی تو ہم یہ سمجھا کہ بھائی ایک آپشن ایسا ہونا چاہیے جس میں واقعی ایک کلین پارٹی ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں جو ایک بھٹو صاحب کی لیگیسی ہے اس کے اوپر جو آگے تو چل سکے. تو اس حوالے سے بارہ کچھ میں 6 مہینے میں اس میں رہا تھا ملت پارٹی میں. آپ جاگو تحریک کے بارے میں ہمیں بتائیں. اس وقت آپ بہت بڑا کام جاگو تحریک جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے میں نے شروع کی ہوئی ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ نظام جو ریاست کا چل رہا ہے یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے اور یہ سرمایہ داروں کے لیے ہے, جاگیرداروں کے لیے ہے, اس میں عام آدمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو جو ٹوٹنا چاہیے, مگر اسٹیٹس کو اس وقت ٹوٹے گا جب نوجوان بیدار ہوں گے, باشعور ہوں گے, منظم ہوں گے. نوجوان چونکہ ملک سے میں مختلف حوالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جاگو تحریک جو ایک غیر جماعتی اور غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے, اس میں ہم ان کی پولیٹیکل ایجوکیشن کریں, ان کے شعور کو بڑھائیں, ان کو بتائیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, ان کو یہ بتائیں کہ یہ نظام جو ہے یہ آیا پاکستانی ہے, ان کو یہ بتائیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے, کیا اس کے مطابق یہ پاکستان چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ لوگ چونکہ کافی مایوس اور بیدار ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی کارکردگی سے, ان کی پور گورننس سے, تو وہ اب ادھر سوچ بچار کی طرف آ رہے ہیں اور جاگو تحریک کو وہ پسند کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا, نہ ہم میں سے کوئی لیڈر بنے گا, بلکہ یہ نوجوان جو ہیں یہ مقامی سطح پہ خود ہی وہ لیڈر ہوں گے اور وہ وہاں پر کام کریں گے بیداری کا. میں سمجھتا ہوں بیداری کی ضرورت ہے اس وقت شعور کی, بیداری کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی, آپ نئی نسل کو بیدار کریں گے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق, علامہ سر محمد اقبال کی تعلیمات کے مطابق, تو آپ ان تعلیمات میں جناب شیخ رشید مرحوم کی تعلیمات کو بھی شامل رکھیں گے یا ان کو خارج کر دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں بابا سوشلزم شیخ عمر رشید جو تھے وہ تعلیمات ان کی علامہ اقبال قائد اعظم کے عین مطابق تھی. ہم نے جو پارٹی کا منشور بنا تھا وہ بالکل قائد اعظم کے ذہن کے مطابق تھا, تب چلا تھا, ورنہ چلتا ہی نہ ہو. تھینک یو ویری مچ قیوم سر, ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر آپ کا. پرویز صالح صاحب, ٹائم ختم ہو گیا, پتہ نہیں چلا. بہت مہربانی.